حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی قرآن کریم کی روشنی میں۔ تعارف: حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن کریم میں کسی بھی دوسرے نبی سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، فرعون جیسے ظالم حکمران کے سامنے حق کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا اور آپ پر آسمانی کتاب تورات نازل فرمائی۔ پیدائش اور اللہ کی حفاظت: جب فرعون نے بنی اسرائیل کے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وحی الہام کی کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ بچے کو واپس لوٹا دے گا اور اسے اپنا رسول بنائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل پہنچ گئے اور اللہ کے حکم سے فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں اپنا لیا۔ حوالہ سورۃ القصص 28:3-13۔ جوانی اور مدین کی طرف ہجرت: جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک قبطی شخص قتل ہو گیا۔ اس پر آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ بعد ازاں آپ مصر سے نکل کر مدین چلے گئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی بیٹی سے نکاح کیا اور کئی سال وہاں قیام کیا۔ حوالہ سورۃ القصص 28:14-28۔ نبوت عطا ہونا: مدین سے واپسی کے سفر میں کوہی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا، انہیں نبوت عطا کی، عصا اور ید بیضا جیسے معجزات دیے اور فرمایا کہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا معاون بنائیں۔ حوالہ سورۃ طٰہٰ 20:9-36، سورۃ القصص 28:29-35۔ فرعون کی طرف دعوت: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے تکبر کیا اور آپ کو جادوگر کہا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے، جن کے مقابلے میں جادوگر لاچار ہو گئے اور ایمان لے آئے۔ حوالہ سورۃ الاعراف 7:103-126، سورۃ طٰہٰ 20:56-76۔ بنی اسرائیل کی نجات: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم محفوظ گزر گئی، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ حوالہ سورۃ شعراء 26:52-68، سورۃ یونس 10:90-92۔ طور پر تورات کا نزول: نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ اس دوران بنی اسرائیل سامری کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت تنبیہ کی اور توبہ کی تلقین فرمائی۔ حوالہ سورۃ الاعراف 7:142-154، سورۃ طٰہٰ 20:83-98۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات: اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سفر میں صبر، حکمت اور اللہ کے فیصلوں کی گہری حقیقتوں کا درس دیا گیا۔ حوالہ سورۃ الکہف 18:60-82۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات: قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، البتہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی وفات سرزمین مقدس کے قریب ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق: ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا، ظلم کے سامنے حق بات کہنے سے نہ ڈرنا، توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، صبر اور استقامت کامیابی کی کنجی ہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، علم، حکمت اور عاجزی مومن کی اہم صفات ہیں۔ اختتام: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ایمان، صبر، ہمت، توکل اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا روشن نمونہ ہے۔ قرآن کریم ہمیں ان کے واقعات کے ذریعے یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، حق کو ہمیشہ سربلند کرتا ہے اور ظالموں کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ اہم قرآنی صورتیں: سورۃ القصص، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الاعراف، سورۃ الشعراء، سورۃ یونس، سورۃ الکہف۔